27واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ 27واں پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے۔ سورہ زاریات ہم پڑھ رہے تھے تو اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، جس میں اس پارے کے شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تو ان کو وہ پہچان نہیں سکے، تو بعد میں جو ہے نا پہلے تو وہ ایک بچڑا جو ہے نا اپنا ذبح کر کے بھون کے ان کے لیے لے کر آ گئے، لیکن جب انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو پھر انہوں نے جو ہے نا اپنے اندر ذرا خوف محسوس کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ انہوں نے پھر بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسانے آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا غور طلب ایک پوائنٹ ہے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یہاں پہ۔ لوگ ہر چیز، جو تھوڑا سا سائنٹیفک مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہر چیز کی یعنی کہ ایک توجیہ ہوتی ہے، یعنی زلزلہ آیا ہے تو یہ پلیٹیں ہل گئی ہیں، اور فلاں کچھ ہوا ہے، طوفان آیا تو یوں ہوا، ہوا کا دباؤ آ گیا تھا سارا، وہ ٹھیک ہے، بظاہر تو ایسی نظر آ رہا، لیکن اب یہاں پہ دیکھیں کہ پتھروں کی بارش ہونی ہے، پہلے سے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فرشتے آئے ہیں، تو ظاہراً انسان کو بعض چیزیں ایسے نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، ایسے ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے فرشتوں کا، وہ ساری چیزیں آگے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آگے کرتے ہیں۔ اب انسانوں کو تو نہیں نظر آ رہے ہوتے نا، پلیٹیں، وہ کہتے ہیں پلیٹیں ہی لی ہیں، ٹھیک ہے پلیٹیں ہی لی ہیں تو زلزلہ ہے، لیکن پلیٹیں ہلائیں کس نے ہیں؟ یہ اصل چیز ہے نا۔ تو پلیٹیں اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آگے ہلاتے ہیں تو پھر زلزلہ آتا ہے، اور پتھروں کی بارش ہوتی ہے، آپ کہیں گے جی یوں ہوا وہ ہوا، اس طریقے سے اب آگا دباؤ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا تو یوں ہوا ہے، تو وہ ہوا کس وجہ سے، کیا کس نے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا جاؤ، تو وہ آگے پھر کرتے ہیں، تو وہ آپ کو جتنا کو نظر آتا ہے انسانوں کو، وہ اس کی توجیہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا وہ اس طرح ہوا۔ تو یہاں بھی یہ بات بڑی اہم جو ہے نا سمجھنے والی ہے۔ اس کے سورت کے آخر میں پھر بڑا اہم جو ہے ایک اصول بتایا کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کرے، اور عبادت ہر وقت انسان کر سکتا ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں، ہم ہر وقت ہی حالت عبادت میں ہیں، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جو بھی ہم معاملات کر رہے ہیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے چوکھٹے میں، اس کی تعلیمات کے اندر رہ کے اگر عمل کرتے ہیں تو یہ ہماری عبادت ہے۔ ہماری یہ نیت ہو، اگر ہم جو ہے نا کما رہے ہیں تو ہماری یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی دین کی ترقی کے لیے جو ہے نا اس کو صرف کروں گا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بعد جو بھی بچے گا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو یہ آپ کی عبادت ہے۔ جو بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں کہ بڑے ہو کے میں اللہ تعالیٰ کی دین کی ترقی کے لیے کام کروں گا، تو یہ ہر چیز آپ کی عبادت بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ساری مخلوق کا جو رزق کا کفیل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ صورت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد سورت طور شروع ہوتی ہے، یہ اس کی پہلی آیت تھی، والطور، اس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اور یہ سورت طور جو ہے، مطلب ویسے تو سارا قرآن ہی بڑا پر تاثیر ہے، لیکن اس کے حوالے سے دو واقعات بڑے اہم بیان کیے گئے ہیں اس کی تاثیر کے حوالے سے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان نہیں تھے اور بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہوا، تو وہ بدر کے قیدیوں کے لیے چھڑانے کے لیے فدیہ دے کے مدینہ شریف آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اس میں یہ سورت طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کے رہ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل خوفزدہ ہو گیا، اور اس کے بعد میرے اوپر ایسے طاری ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ کہتے ہیں میں نے سنی آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں؟
یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میرے دل اور میرے ہوش و حواس اڑ گئے، یعنی اتنا اس کا اثر مجھ کے اوپر ہوا۔ تو اب ہم تو ظاہر ہے قرآن مجید، چلو ابھی ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم ترجمے سے ہی پڑھ لیں، ترجمے سے بھی نہیں پڑھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں کیا اثرات ہیں، قرآن مجید کس طرح دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے کی گلیوں میں پھر رہے تھے تو کوئی مسلمان تلاوت کر رہا تھا اسی صورت کی، اور اس نے بھی یہی جب آیت پڑھی ان عذاب ربی کا لواقع، تو حضرت عمر بھی بہت تھنکر تھے، بہت سوچتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام لانے سے پہلے بالکل ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، بڑے غور و فکر کرتے تھے اور آہستہ آہستہ انالیسس کرتے رہتے تھے، اور آخر کار اسی وجہ سے مسلمان ہو گئے نا۔ تو جب انہوں نے یہ سنی آیت تو وہ مفسرین نے بیان کیا کہ وہ وہاں گلی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اتنا ان کے دل پہ اثر ہوا، اور پھر گھر چلے گئے اور 1 مہینہ بیمار پڑے رہے، گھر جا کے پڑ گئے، یعنی سوچ کے ساتھ، اور وہ ان کی عجیب حالت ہو گئی، اور لوگ ان کی عیادت کرنے آتے تھے کہ بیمار ہیں حال پوچھیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا ان کو بیماری کیا ہے۔ تو یہ ان کے اوپر اس صورت کا اصل میں اثر ہوا تھا، اور اسی وجہ سے یعنی اب ہمارے لیے اس میں کیا جو ہے نا سبق ہے کہ اب یہ قرآن مجید جو ہے جس کو وہ سن کے اتنا متاثر ہوتے تو ہم بھی اس کی تلاوت سنیں، اس کے معنی پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی طرف آئیں۔ جب ہم اس کتاب کو کبھی کھول کے نہیں دیکھتے، اگر کھولتے ہیں بڑی مشکل سے رمضان میں تو ویسے تلاوت کر لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر اس کا اثر کیسے ہوگا؟ تو اثر تو اس کا یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور بڑے ہی نرم دل کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ، تو پھر ہم اس کے مضامین سے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو باتیں بتائی ہیں ان سے ہم اثر لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے۔ سورۃ النجم کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا، اور جو ہے نا یہ سفر جو ہے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ جسم کے ساتھ تھا، روح کا سفر نہیں تھا، صرف جسمانی سفر تھا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی آپ نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور جنت الماوا دیکھی، اور سدرۃ المنتہا دیکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دیں، اور مختلف اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں جو ہے نا عنایت کی، خاص طور پہ سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی جو ہے نا وہ اوپر ہی نازل ہوئی، یعنی کہ معراج کے واقعے میں ہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ القمر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ القمر جو ہے وہ پہلی آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور جو ہے نا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس میں جو اہم مضمون ہے وہ یہی ہے کہ قرب قیامت کی بھی بات کی گئی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو یوں کر کے کہا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ اس کی وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنا دور گزر چکا ہے وہ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کا جو وقت ہے وہ بہت کم ہے۔ ایک تو اس کی یہ توجیہ ہے، دوسری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ ہی آخری نبی ہیں اور اس کے بعد قیامت قائم ہونی ہے۔ تو یہ تو اس کی بات ہے۔ دوسرا شق قمر کا جو واقعہ ہوا ہے بڑا مشہور واقعہ ہے، جب کفار جو ہے نا وہ طرح طرح کے موت سے مانگ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، اور اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہا ہے کہ اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ تو پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو آسمانوں پہ بھی چلے گا، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے اس صورت میں جو اہم مضمون ہے وہ دوسری قوموں کی تباہی بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں۔ مختلف قوموں کا ذکر کر کے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور اس سے پہلے قوم جو ہے نا نوح کا، مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار پوچھا کہ بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ٹھیک رہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا تو پھر اس طرح ہوا بھی، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی جو اس قرآن کو سمجھے، جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں، سوالیہ انداز ہے، جیسے ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کے مختلف سٹائل میں بات کرتا ہے، تو یہاں سوالیہ انداز ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں، ہے کوئی سمجھنے والا؟ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا۔ اب اس میں سمجھنے کی کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کس حوالے سے آسان ہے؟ تو یہ پڑھنے کے حوالے سے آسان ہے، اس کو یاد کرنے کے حوالے سے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے معنی سمجھنے کے حوالے سے آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے۔ قرآن مجید ہر لحاظ سے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیہاتی لوگ بھی اس کو آرام سے پڑھ لیتے ہیں، جو اپنی مادری زبان کے 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے حفظ کر لیتے ہیں، جن کو کچھ اور یاد نہیں ہوتا وہ قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہر لحاظ سے آسان ہے، اور خاص طور پہ اس سے نصیحت، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جو بندہ سیریسلی اور اس کو واقعی سیریس ہو کہ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا کہ میں اس سے کوئی نصیحت حاصل کروں، میں اپنے آپ کو بہتر کر لوں، تو اس کو تو یہ گائیڈ کرے گا۔ ہاں البتہ کوئی اس طرف آئے ہی نہ، تو اس کے لیے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جو آخری بات ہے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو آسان ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ کے کہے جی میں اس سے یعنی اس میں مسائل کا استنباط کروں۔ یہ علماء کرام صحیح کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی بات جو قابل غور ہے اور بہت ہی سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی 6600 سے کچھ آیات ہیں۔ پہلے مشہور تھا کہ 6666 ہیں، اب دوبارہ لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے، کاؤنٹنگ کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں 6640 ہیں، 6620 جتنی بھی ہیں، 6600 سے اوپر ہیں۔ اس میں جو مسائل والی آیات ہیں، جن سے مسائل اور فقہی جو معاملات والی آیات ہیں، وہ 300-400 سے زیادہ نہیں ہیں، یعنی وہ 300-400 سے زیادہ آیات نہیں ہیں۔ باقی سارا قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ جو 300-400 آیات بھی ہیں، جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، کسی کی تفسیر پڑھیں گے، علماء اکرام نے، فقہاء اکرام نے جو کچھ اس مسئلے کا بتا دیا ہوا ہے کہ طلاق کا یہ مسئلہ ہے اور خلا کا یہ مسئلہ ہے اور فلاں فلاں یہ مسئلہ ہے، تو آپ اس کو بس مان لیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ جو اتنا مشہور کر دیا جاتا ہے قرآن مجید پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو یہ پتہ نہیں کس نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسان ہے، لوگ کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے اور اس سے کوئی پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑی ہی پیاری سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے، جس کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر چیز کی کوئی زینت ہوتی ہے، جو خوبصورتی ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی خوبصورتی، زینت جو ہے وہ سورۃ الرحمن ہے۔ یہ سب سے پیاری اور خوبصورت سورت ہے، اور ہم سب کو بڑی پسند بھی ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑی نعمت، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے بار بار آتا ہے 31 دفعہ تو یہ آیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور آلا جو ہے نا صرف نعمت کے لیے نہیں آتا، اہم واقعات کے لیے بھی آتا ہے، تو اس میں عذاب کا بھی ذکر ہے، تو اس میں بھی یہ آیت آتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ قرآن مجید کی ذکر کی ہے، کہ ہم نے قرآن مجید جو ہے نا انسان کو سکھایا ہے اور اس کو بیان کر دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اور جیسے ابھی پچھلی صورت میں ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن آسان کر دی، یہاں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اہمیت واضح کی، اور اپنی صفت رحم یعنی الرحمن کے بعد قرآن کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی، تاکہ انسان جو ہے نا ہدایت حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگیوں کو دنیا میں بھی بہتر کریں اور آخرت میں بھی بہتر کریں۔ اس کے بعد پھر دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا کیا نعمتیں جو ہے نا انسانوں کے لیے رکھی ہیں۔ سورج چاند پیدا کیا، زمین پیدا کی اور اس میں پہاڑ رکھ دیے، دریا چلا دیے، اور زمین میں مختلف جو مخلوقات جو ہے نا پیدا کی ہیں، پھر اس میں میوے، اناج، پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں، پھر میٹھے اور کھارے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں اور وہ آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں، اور پھر اور بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اخروی عذاب کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بھی ڈرایا ہے کہ اس دن جناب شعلے ہوں گے اور دھواں ہوگا، اور انسان کو تو جلانے کے لیے جہنم کی ایک چنگاری ہی کافی ہوگی،
اور پھر کھولتا ہوا پانی جو ہے نا وہ انسان پئیں گے، اور اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس سے جل کے انسان کی آنتیں باہر آ جائیں گی۔ اب یہاں پہ بہت یعنی ہلا دینے والی باتیں کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخروی نعمتوں کی، پہلے تو اس دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ بیان کی ہیں، پھر اخروی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں جنت میں جب چلے جائیں گے تو اس میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ 2 باغ ہوں گے بڑی گھنی ٹہنیوں والے، بڑے جیسے آپ کہتے ہیں بڑے گھنے باغات ہوں گے، اور اس میں پھر چشمے جاری ہوں گے، اور اس میں حوریں ہوں گی، اور اس میں اور بے شمار قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ تو ان سب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 31 دفعہ جو ہے وہ یہ اس آیت کا ذکر کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی 2-4 نعمتیں دی ہوں تو شاید انسان انکار بھی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں کہ ان کو انسان گن بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا شروع کرو تو ان کو گن نہیں سکتے۔ تو ہم نہ شکرے بن جاتے ہیں، ذرا سی کوئی نعمت، کوئی ذرا سی چیز کم ہو جائے تو اس پہ واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھ سمیت تو ہم کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اینالسٹ کریں، ان کی لسٹ بنائیں، اور پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کتنی نعمتیں ہیں، تو شاید ہم وہ لسٹ کبھی بنا ہی نہ سکیں، پوری نہ کر سکیں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی یعنی قیامت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب، جو ہے اس کی اتھینٹسٹی کا مجھے معلوم نہیں ہے اس حدیث کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت زلزلہ ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک اصحاب الیمین ہوں گے دائیں طرف والے، اور ایک اصحاب الشمال ہوں گے بائیں طرف والے۔ دائیں طرف والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، بائیں طرف والوں کو جہنم میں بھیجیں گے۔ اور پھر سابقون ہوں گے۔ سابقون وہ لوگ ہیں جو نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے عمل کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے، جیسے اصحاب بدر تھے، اور جیسے ابھی ہم نے پڑھا بیعت الرضوان کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ تو یہ سابقون السابقون ہیں، اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو ہم تو سابقون میں تو نہیں ہو سکتے شاید، لیکن یہ ہے کہ اصحاب الیمین ہی ہم بننے کی کوشش کریں، دائیں طرف والے ہم بن جائیں، جو کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جنت میں بڑی نعمتوں کا ان کے لیے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور اس کے جو دلائل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات ہے جس نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا، اور پھر مٹی میں اگر وہ ایک بیج ڈالتا ہے تو اس سے پودا اور درخت بن جاتا ہے، بادلوں سے پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے، پھر درختوں سے اللہ تعالیٰ آگ پیدا کر دیتا ہے، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ درختوں سے آگ پیدا کر دیتا تھا، اور پھر مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا، یعنی اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ پہلے مفسرین تو اس کو کہتے تھے کہ ستاروں کی قسم کھائیے، لیکن مواقع النجوم جو جدید مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ موقع تو ہوتا ہے، واقع یاقعوں کا مطلب ہوتا ہے گرنا، جیسے ابھی ہم سورہ واقعہ کی بات کر رہے ہیں، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہو جائے گی یعنی گر پڑے گی، تو مواقع کہتے ہیں گرنے کی جگہوں کو۔ تو ستاروں کی گرنے کی جگہیں تو آج سائنس جو کہتی ہے وہ کہتی ہے بلیک ہولز جو ہیں وہ ہیں ستاروں کی گرنے کی جگہ، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ اگر تم جانو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے، تو اس کی قسم کھا کے قرآن مجید کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور وہ کیا ہیں، بلیک ہول کیا ہیں کہ اس میں زمین سے لاکھوں گنا بڑے سٹار جو ہیں، سورج جو ہیں، وہ اس میں ایسے گرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گئے، اتنے وہ بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے، اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔
یہ انسان کی بہت چھوٹی عقل اس کو اپنے احاطہ میں نہیں لے سکتی۔ اس کے بعد آخری صورت آج کی صورت الحدید ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا جس میں بہت سختی ہے، یعنی لوہے کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور اس میں جو مضامین آئے ہیں اس میں پہلا مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ آیات لے کر آتے ہیں کہ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، وہ سب کا مالک ہے، کوئی بھی چیز اس سے باہر اس کے اختیار سے نہیں جا سکتی، اور ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور یا زبان حال سے کر رہی ہے یا زبان قال سے کر رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے، وہ اپنی قدرت کی نشانیوں میں ظاہر ہے کہ واقعی کوئی کائنات کا مالک اور رازق اور خالق ہے، اور وہ چھپا ہوا بھی ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا، اور انسان کی عقل اس کو ادراک بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ پہلا مضمون ہے۔ دوسرے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کی تعلیم دی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں ان کو چاہیے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کریں، ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے، حقیقت میں آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی سارا کچھ تو اللہ اس کا مالک ہے، تو تمہیں پھر کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہاری موت کے بعد یہ تمہارا مال، یہ تمہاری جتنی بھی جائیداد ہے، تمہارا بینک بیلنس ہے، یہ سارا ادھر ہی رہ جائے گا، اور حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تو اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، اور جو صدقہ کر دیا۔ تو جو اللہ کے راستے میں انسان خرچ کر دیتا ہے وہی اس کا مال ہے، باقی اس کے وارثوں کا مال ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، گھر میں گوشت وغیرہ تھا، تو آپ نے پوچھا کہ کوئی بچا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک دستی بچی ہے، باقی تو سارا صدقہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کر دیا وہی بچا ہے، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا وہ اصل بچا وہی ہے جو آپ نے صدقہ کر دیا ہے، یہ جو گھر میں پڑا ہے یہ بچا نہیں ہے اصل میں۔ تو وہ ایسی بات سمجھانے کے لیے تھی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کی ظاہری کشش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں انفاق کریں، اور پھر جو ہے نا منافقوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ تیسرا مضمون جو ہے اس میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے، جو آخری مضمون ہے اس صورت کا، کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جیسے انسان کوئی جاتا ہے، وہ دور سے اس کو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پیاسا اگر وہ بڑا شدید پیاسا ہو اور وہاں بھاگ کے جائے اور وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ تو دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس لیے اس میں مال و اولاد پر اکڑنا، حسب نسب پہ اکڑنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تو یہ جو ہے نا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل چیز آخرت کی زندگی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور دنیا کی مثال دوسرے طریقے سے یہ دی گئی ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہوتی ہے، اس میں فصل اگتی ہے، بڑی لہلہاتی ہے، بندے کو، کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پک جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، پھر وہ اڑ جاتی ہے ہواؤں میں، ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، اور اس کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے آخرت کی زندگی کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے کمپٹیشن کرو، کہ یار وہ بندہ تو اتنے نیک کام کر رہا ہے، اس نے تو اتنے اچھے کام کیے، میں تو کر ہی نہیں رہا۔ تو یہ کمپٹیشن کی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی میں بھی بناؤں، اور اس نے یہ کر لیا تو میں بھی کروں، تو یہ دنیا کا مال ادھر ہی رہ جانا ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے، جس کی روشنی میں وہ چلیں پھریں گے۔ یعنی قیامت کے دن پھر ایسا جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے، اور منافقین ان سے کہیں گے کہ ہمیں بھی نور دے دو، ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہوگا، تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم جاؤ دنیا میں جا کے نور تلاش کرو۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت میں نور عطا فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید ہم سب کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.